نظامی صاحب 8 اگست 2019 کے بعد کل مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ ہلچل پیدا ہوئی. خاموشی تو خیر انہوں نے نہیں توڑی لیکن جو ڈسپلے پکچر تھی وہ چینج کر دی اور اپنے والد محترم کی ایک فوٹو لگائی ہے اور اس فوٹو میں یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی بڑے پریشان ہیں. تو شاید یہ جواز ہے کہ وہ جو کہ مریم نواز بالکل ہی خاموش ہو گئی. ایک ٹیکنیکل طریقہ ویسے انہوں نے استعمال کیا ہے, تو اس کو کیا پیغام سمجھا جائے, یا یہ صرف وہ لوگ جو سوال اٹھا رہے تھے کہ مریم نواز خاموش کی اس خاموشی کا جواب ہے؟ نہیں, انہوں نے سولیڈرٹی تو اپنے والد صاحب سے دکھانے کے لیے تصویر تبدیل کر دی اور جی کہہ سکتے ہیں آپ جی کو. جی ٹھیک ہے. اور وہ مریم صاحبہ اپنا پرسنالٹی کلٹ بھی بنانا چاہتی جی یہ ہٹا دی اپنی. ایسے ہی ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن یہ کیا ہوا معاملہ تھا کہ مریم بیرون ملک جائیں گی, بیرون ملک جائیں گی یا آپ لیکن کابینہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں. نہیں, کابینہ نے تو ای سی ایل میں نام وہ ہو گیا تھا کہ مریم نہیں جانے دیں گی, پھر اس کے بعد ان کو نہیں جانے دیں گے, پھر عدالت میں ہے وہ معاملہ سب جوڈیس صاحب دیکھیں. یہ اب کیا ہوتا ہے, شاید انہیں عدالت سے ریلیف مل جائے, یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے. ہاں یہ لیکن حکومت کا خیال یہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ مریم جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم بام ہے جو اگر باہر چلا گیا تو ایکسپلوڈ کر جائے گا ان کے منہ پر. اچھا, تو ان کو یہیں رکھا جائے, حکومت کا خیال؟ یہ کابینہ کا خیال ہے کہ یہ میں کیا کہوں آپ کو کہ ایک چوڑیاں نہیں ہوتی جو چوڑیاں آپ کو پتہ نا کانچ کی, جی چوڑیاں, بینگلز, ان کے ڈبوں کے کچھ سیٹ جو ہے نا ان کو بھیج دینے چاہیے اس حکومت کو. کہ خاتون سے اتنا ڈرتے ہیں یار, کون ڈرتا ہے؟ یہ حکومت نہیں, حکومت کے کون لوگ؟ آپ دیکھ لیں ان کی, جب یہ رتب اللسان بول رہی تھی تو ایسا بول رہی تھی کہ سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا. اچھا, مریم کے بارے میں کابینہ کا یہ اوپینین ہے کہ اگر باہر گئیں تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان کا سودا ہوگا, باہر جا کے یہ ہمیں چھوڑیں گے. اچھا, مریم نواز کے بارے میں شہباز شریف تو نہیں ہے نا جو بالکل ہی, جی شہباز صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں. مریم نواز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کے مزاج میں کہ بڑی ضدی ہیں, منجے ہوئے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں. اگر آپ شہباز شریف صاحب کے بارے میں مریم نواز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے مزاج میں ضد بہت زیادہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ ضد میں میں نہیں بولتی, نہیں بولنا میں نے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ لائٹ ہارٹلی نہ لیں آپ ہر چیز کو. یہ ایک باقاعدہ جو ڈیل ہے بقول شیخ رشید کے, کہتے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا, میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گا اور نیشنلسٹ. ویسے یہ بات انہوں نے کہی تھی نظامی صاحب, اور وہ یہ پریڈکشن ان کی سچ ثابت ہوئی ہے. پتہ نہیں بہت سالوں کے بعد کوئی پہلے پریڈکشن ان کی صحیح ثابت ہوئی, اور اس وقت جب انہوں نے کہی تھی کافی اس معاملے پہ ایک بحث تھی. اچھا نظامی صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کی کچھ ایویلیویشن ہوئی, 6 لاکھ کے قریب لوگ اس میں سے نکال بھی دیے گئے تھے, لیکن آج جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں بڑے حیران کن ہیں. 2543 افسران گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 21 تک یہ یہاں سے وظیفہ وصول کرتے رہے ہیں. لیکن یہ تو بہت, یہ دوسرا بی آئی ایس پی کا جو وظیفہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں اس کے بورڈ پہ رہا ہوں کوئی سال, مجھے پتا ہے, لیکن گیزیٹڈ افسر آپ کے وظیفہ لے رہے ہیں, شرمناک بات ہے. اور کیا کہا مطلب یہ کیا, یہ ضمیر سو جانے کی مثال نہیں ہے, یا سرکار کا خزانہ پائی بھی نہ جانے دو؟ مقصد ہے کہنے کا جو یہ ایک سیفٹی نیٹ ہے. بی آئی ایس پی جو ہے اس کو ورلڈ بینک نے, یہ میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی وہ اسحاق ڈار اس کا نام بدلنا چاہتے تھے جی اور اس کو ختم کر کے اپنے کو پارٹی کے لب پہ لانا چاہتے تھے. تو ورلڈ بینک نے کہا یار یہ بڑا زبردست پروگرام ہے, اس کو اور بھی ملکوں میں ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اور پیسے بھی دیے انہوں نے. تو اس طرح یہ پروگرام بچ گیا. لیکن دیکھیں اس پروگرام کو یہ غریبوں کے لیے سیفٹی نیٹ ہے. اگر آپ اس میں اگر افسران گریڈ 17 سے لے کے 17 سے لے کے 21 تک, شکر ہے 22ویں کا, تو یہ تو امانت میں خیانت کے مترادف ہے. اب یہ دیکھیے نا, یہی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کو نیب سے ایگزیمپٹ کر دیں. اگر حال ان کا یہ ہے کہ بی آئی ایس پی کے پیسے نہیں چھوڑتے تو کچھ اور چھوڑتے ہوں گے. چند پیسے نظامی صاحب, حضور والا میں کہہ رہا ہوں کچھ اور چھوڑتے ہوں گے. کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے, یہ تو کھال اتارنے والی بات ہے. اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں, 2543. اب تو دیکھیں نا بیوروکریسی کو یہاں پہ لائسنس دے دیا گیا فار کرپشن. خیر آپ دیکھتے ہیں اگر اب بھی وہ کام نہیں کرتے نظامی صاحب, تو پھر عمران خان صاحب کا یہ شکوہ ٹھیک ہے, اور یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا یہاں پہ. میں تو اس کو غیر آئینی سمجھتا ہوں, یہ جو نیب میں ترمیم, میں تو نیب کے کو بھی غیر آئینی سمجھتا ہوں. یہاں پہ ایک صحیح قسم کا
نظام ہونا چاہیے جو انتقامی کارروائی سے بالا تر ہو, مساوات ہو جس میں. مساوات ہو. ٹھیک ہے, اور بالکل یہ کیا بات ہے جی, بیوروکریٹ کام نہیں کرتا جب تک اس کی کرپشن کو کنڈول نہ کی جائے. بالکل ایسے ہے. بھئی آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ پیسے لیتے ہیں عوام کے اس سے, ٹیکسوں سے آپ کو, جی جی تو آپ کیوں نہ کام کریں بھائی, ٹھیک کہ جی ہم فائلیں روک لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ٹھیک. اور جو سیاستدان ہے اس کی کرپشن میں بیوروکریٹ کا ایک بڑا کلیدی رول ہوتا ہے. جی جی اچھا, یہ آپ نے اس پہ بات نہیں کی, آج یہ سینٹ میں جو منظور ہوا ہے, سینٹ میں منظوری اپوزیشن کی اکثریت تھی وہاں. جی جی اپوزیشن کی اکثریت تھی, اور اپوزیشن نے بہت زور کے ساتھ ووٹ کے حق میں جواب دیا ہے. جب چیئرمین سینٹ نے پوچھا تو سب نے ببانگ دہل آئے, کہا, بڑے. کوئی نو بھی کہنے والے تھے. اب نظامی صاحب سنا نہیں ہے نو, ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ جو رپورٹ ہوا, جو دیکھا ہم نے, تو نو سنا نہیں ہے. لیکن میں نے سنا JUIF, پختونخوا ملی پارٹی, عوامی پارٹی, جماعت اسلامی کے سینیٹرز نے تو ووٹ نہیں دیا نا اس کو. وہ نظامی صاحب یہ کچھ ظاہر ہے ایوان میں اختلاف تو ہوتا ہے. نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر اشوک کمار جو انہوں نے اپنے پارٹی وپ کے خلاف, جی میرا خیال وہ حق میں ووٹ دیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ظاہر ہے ایوان ہے نظامی صاحب, اس میں اب رائے شماری ہے, اس میں اختلاف تو ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے, ایٹ دا اینڈ, اگر دیکھا جائے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ پارلیمنٹ نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اس معاملے میں. جی ایگزیکٹلی. اور اپوزیشن نے بھی یہ ثابت کیا کہ یار کو ہم آپ سے کم محب وطن نہیں, ہم چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے, خائن ہوں گے, ہمیں جیلوں میں آپ نے دھکیلا ہوا ہے, مقدمے ہمارے پر بنائے ہوئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی قومی مفاد میں جی اس کے ساتھ ہے. نظامی صاحب ایک لیکن اور اس بھی میں اچھا یہ بات میسج ہے, ہے, اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے اور کچھ فوائد بھی ہوئے ہیں. فوائد بھی ہوئے ہیں, لیکن نظامی صاحب پارلیمان تو فعال ہو گیا نا. اگر اس سال کے آغاز پہ اس طرح کی روایت, وہی کویسچن میرا یہی کہ بنیادی عوامی مسائل کو لے کے چلتے رہے نا قانون سازی کے لیے, پھر تو بہت اچھا ہو ایک جائے. انگریزی میں محاورہ ہے, جی, ون اسپیرو ڈزنٹ میک اے اسپرنگ, کہ ایک اگر آ جائے, بلبل آ جائے تو پھر باہر نہیں آتی. ہاں, تو ابھی بہت ساری بلبلوں کو آنا پڑے گا, اور وہ بلبلیں جو ہیں وہ PTI کی پنجرے میں. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, مہنگائی بنیادی مسئلہ آج بھی ہے, اور پچھلے 1.5-2 سال سے ہے, پتہ نہیں آگے کتنے ٹائم تک رہے گا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن, اس کو ایک پیکج دیا گیا اور پھر اس پہ سبسیڈائز کر دی گئی بنیادی اشیاء ضروریہ. چینی 7 روپے کلو کم کر دی گئی, اسی طرح دالیں اور جو راشن اور جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, اشیاء خور و نوش ہیں, ان کو کم کر دیا کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو, لیکن دوسری جانب یار یہ بتائیں کو سردی بھی کم ہوگی کہ نہیں؟ ہمیں سب سردی ویسے لاہور میں تو کم ہے, جو پچھلے 2 ہفتوں سے سردی پڑی تھی اس کی نسبت تو آج پھر ہے کچھ طرح. آج مجھے تو خیر کل کی نسبت کم ہی محسوس ہو رہی ہے. کل کم تھی ذرا جی, لیکن دیکھیں خیر یہ میرے یا شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے ہماری, اس سے میری تو کم از کم ہو گئی ہے کہ سردی زیادہ لگتی ہے یا واقعی اس سے پڑی سردی. نظامی صاحب اس سال سردی زیادہ پڑی ہے, اس سال لاہور میں تو سردی زیادہ پڑی ہے, اسلام آباد کے برابر ہی ٹھنڈ تھی. دنیا میں کہتے ہیں گلوبل وارمنگ آ گئی, یہاں زیادہ سردی آ گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے نظامی صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کر دی ہے. یہ جو اس وقت تو خیر لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے, لیکن جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا, اب وہ 5-6 سال ہو گئے تو ظاہر ہے پھر اس کے ایفیکٹس تو آنا شروع ہو گئے ہیں, اور پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ موسم اپنے پرانی ڈگر جا رہا ہے. عجیب ہے, ہماری جو ہے نا ایلیٹ, وہ آج کل سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں لنڈن کا ویدر, اور ہمارے اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار لاہور میں لنڈن سے کم سردی ہے, تو اس پہ لاہور جو ہے لنڈن بناتا ہے. شہباز شریف صاحب اس کو پیرس بنانا چاہتے تھے. تو اچھا آپ کا کوئی سوال تھا؟ میرا سوال تھا لاہور لنڈن بن جائے, پیرس بن جائے, ساون میں یہ لیکن وہ کہتے ہیں لاہور ہی, وہ ساون میں کون سا شہر ہے, وینس, وہ بن جائے, وینس وہ بن جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو کم نہیں ہوئی نا. تو یہ جو آپ انیشیٹو ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن, یہ بیل آؤٹ پیکج دینا, ایسے کیا یہ بہتر ہے یا اس سے کوئی اس کے دور رس نتائج نہیں ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مریض جو جان بلب ہو, اس کو ایسپرو کی گولیاں دے دیں یا کوئی ٹیمپرری پھا لگا دیں اس کے زخم پہ. علاج اس کا یہ ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کیا جائے. جی, یہ اس قسم کے جو نا چیزیں ہیں, یہ ایک بلیک مارکیٹ کریٹ کرتی ہیں, اگرچہ یہ بڑا ضروری ہے یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے کہ غریب آدمی جا کے, لیکن کس حد تک اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں. یہ اکانومی کو سبسڈائز کرنے والی بات ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک. اصل بات ہے اکانومی کو ریوائیو کرنا, سبسڈائز نہیں کرنا. اب ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں آئی واز ویری ینگ, تو چینی جو ہے وہ ایک راشن کارڈ پہ آتی ہوتی راشن, جی, اس کے بعد
وہ راشن سسٹم ختم ہو گیا، چینی آٹا وغیرہ، اور وہ عام ہو گیا. اب ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے کہا راشن کارڈ دیے جائیں گے. میں نے بھی سنا ہے کہ راشن ڈپو ہوا کرتے تھے. اسی طرح مثلا عمران خان صاحب کے بڑے نیک جذبات ہیں کہ یہ لنگر ونگر کھول لے جائیں، کھانا دیا جائے. جی. خود بھی جا کر انہوں نے فیصل آباد میں کھایا. جی. لیکن یہ خان صاحب کو فیتے کاٹنے، اس قسم کی جو یوٹیلیٹی اسٹور اسٹنٹ یا جناب کھانا کھا لینا وہاں جا کے، یہ جو اصل کام ہے یہ کر نہیں رہے. جی. اور فیتے بھی ایسے جو حکومتی پچھلی حکومت کے لگے ہوئے پروجیکٹ ہیں، اس کے بوزدار صاحب بھی جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں، خان صاحب بھی کاٹ رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سارا فیک کام ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی آج بات کی ہے کہ جو پچھلے حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں 10 سال تھے، وہ تو بس باتیں ہی کرتے رہے ہیں. اور اچھا فیاض الحسن سے چوہان سے صبر نہیں ہوا، جیسے ہی سینٹ سے بل منظور ہوا ہے وہ اپنا شروع ہو گئے اپنے جی 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 وہ بالکل شروع ہو گئے ہیں. اور ایک اور لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے نیچے ایک نئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی بنائی ہے جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، اور ایک خاتون ایم پی اے ان کو اپنے ہی لیٹر ہیڈ پہ اپنا اسسٹنٹ، اپنا ایڈوائزر ٹو میڈیا، منسٹر میڈیا. واٹ از دس؟ پہلے کی حکومتوں میں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جی. فیاض الحسن چوہان صاحب وہ میڈیا کے لیے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا. وہ ہیں ویسے زبان کے کوڑے ہیں لیکن دل کے اچھے آدمی ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے انہوں نے بعض مگرمچھ جو تھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی جی. وہ پنجاب میں سارے اشتہار ہڑپ کیے جا رہے تھے، بعض مگرمچھ گروپ. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی. جی جی جی. اور یہ کام جو ہے بہت کم وزیروں میں دل گردہ کر دے گا. دلیر آدمی ہیں. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کارکن آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، اور نظامی صاحب ایماندار بھی ہیں. کوئی لیوش قسم کا لیونگ سٹائل نہیں ہے فیاض الحسن چوہان کا. اچھا یہ میرا اتنا تعارف نہیں ان سے. آئی نو ہم، پنڈی سے ہیں، اکٹھے ایک زمانے میں دوستانہ بھی تھا. یہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی جمعیت کے رکن تھے. پھر قاضی حسین احمد صاحب کی صحبت میں خاصے رہے. وہیں سے ان کے اندر تھوڑا دبنگ پن اور بولنا اور تقریریں یہ سب ان کو آیا. پھر اس کے بعد پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا. میں نے ان کو 6 گھنٹے بھی مطالعہ کرتے دیکھا ہے. اخباروں کو تو رس نہیں چھوڑ دلیری کی میں داد دیتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ گارڈوں کے بغیر کیوں چلے گئے وہاں. جی جی. نہیں وہ اس معاملے میں مبارک ہو یار، صلح ہو گئی، تازہ خبر آئی ہے، صلح ہو گئی کس کی؟ ڈاکٹروں کی اور وکیلوں کی. اچھا 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 اچھا. یہ نظامی صاحب شکر ہے، اچھی بات ہے. صلح تو کرائی، بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کرائی. یہ بیہائنڈ دا سین پتہ نہیں کون ہے انوالو، لیکن یہ معاملہ ڈیزالو ہو گیا. سوال نظامی صاحب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دن علاج نہ ملنے کی وجہ سے چلے گئے، وہ جو فوت ہو گئے، ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ میری بات سنیں، وکلا اور ڈاکٹروں میں دو بھی جنہوں نے بھی غنڈہ گردی کی تھی، ان کے ہاتھوں، ان کے ہاتھ پہ ان کا خون تو ہے نا لگا ہوا. جی جی. جن لوگوں کی ڈرپیں کھینچ لی گئیں، آکسیجن ماسک اتارے گئے وہ، اور جن لوگوں کو ڈاکٹر کیئر نہیں کر سکے ان کی. جی جی ایسے ہی ہے. اس وہاں پہ تو ایک، اور پھر یہ جو ایسے معاملات میں صلح تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اسٹیٹ ریسورسز کا نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ اسٹیٹ ہی کرے گی، اور کون کرے گا؟ اتنے مہنگی ہیں یہ چیزیں جو آج کل کی مشینیں ہیں نا، کروڑوں روپے کی مشینری نظامی سے، کروڑ ہار روپے کی. جی. یہ جو وینٹیلیٹر ہیں یہ کئی لاکھ کا آتا ہے، کئی وینٹیلیٹر تباہ ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک وینٹیلیٹر سے کتنے مریض بچتے ہیں، آپ اس طرح سوچیں نا. جی جی بالکل ایسے ہے. تو کیا نظامی صاحب ایک یہ پنجاب ایک زمانے میں میرے کوئی عزیز تھے وہاں، تو مجھے ڈاکٹر شہریار نے کہا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کہ یار میرے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. تو میرے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب اور ایک اور دوست ہیں. جی. میں نے ان سے کہا، انہوں نے ڈونیٹ کیے. جی. تو مطلب کچھ مخیر حضرات ہیں جو یہ کام کرتے بھی ہیں. جی جی. لیکن جب آپ اس کو ٹھڈے مار کے توڑ دیتے ہیں ایسی نازک کوئی، تو اس کا نقصان تو قوم کو نظامی صاحب اٹھانا پڑتا ہے نا. اس صلح کے ساتھ اگر ایک وہ چارج شیٹ بھی ہو جس پہ وہ پیسے بھی لکھے ہوں جتنا نقصان ہوا ہے سرکار کا، اور وہ دونوں پارٹیوں پہ ان کا کیا بنا بھائی؟ وہ جو بخوردار تھے عمران خان صاحب کے بھانجے جو ہیں، وہ ضمانت پہ نظامی صاحب، ان کو ضمانت مل رہی ہے، بیل بیفور اریسٹ ان کو ضمانت جو ہے وہ مل رہی ہے، اور اس پہ جا رہے ہیں. اور انہوں نے خیر اپنی صفائی دی ہے، لیکن وہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. میں صرف اس ڈیمونسٹریشن میں گیا تھا، توڑ پھوڑ کا مقصد میرا نہیں تھا، لیکن جب وہاں توڑ پھوڑ دیکھی تو پھر میں واپس آ کے اس پہ انہیں کچھ تشویش بھی ہوئی ہے.